بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام راہ فلاح میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا میزبان سید سیان الرضا۔ ناظرین، اگر ہم اسلام کا مطالعہ کریں اور تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات واضح نظر آتی ہے کہ اسلام کی تبلیغ کے اندر سب سے بڑا حصہ جو ہے وہ خانقاہی درویشوں کا ہے، جنہوں نے انسان دوستی، اخلاقی مساوات اور ہر انسان کے دل کے اندر خدا کے وجود کی تلاش کی جو تڑپ تھی اس کا درس دیا، اور لوگوں کو سکھایا کہ خدا کا قرب کیسے حاصل کرنا ہے، اور پھر اسی طرح انسانیت کو تصوف اور اس کی حقانیت سے ملوا کر روحانیت اور اللہ کے قرب سے آشکار کروایا۔ خانقاہی نظام کی اگر ہم ابتدا دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دور سے ہو چکی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص اصحاب جو صفا کے مقام پر، جن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت سلیمان فارسی اور دیگر جلیل القدر صحابہ کرام تشریف فرما ہوا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی تعلیم و تربیت فرمایا کرتے تھے اور ان کو طرز حیات سکھایا کرتے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 70 اصحاب بدر کو دیکھا کہ جو صفا کے اندر شامل تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے شریعت و طریقت کے جام پیا کرتے تھے، حقیقت کے عرفان سے وہ آشکار ہوا کرتے تھے۔ پھر قرآن کریم کے اندر ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلق کو، اپنی نسبت کو، اپنے رشتے کو جوڑ کر رکھیے جو دن اور رات اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کے ولی کہلاتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے دن جن کی راتیں گریہ و زاری میں بسر ہوتی ہیں۔ لوگوں کے ساتھ ان کا جو رویہ ہوتا ہے وہ بڑا مخلصانہ اور بڑا اچھا ہوتا ہے۔ سورۃ نور کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو ایسے اہل اللہ ہیں، ان کے گھروں کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ گھر ہیں کہ جن کے بلند کیے جانے اور جن میں اللہ کے نام کا ذکر کیے جانے کا اللہ نے حکم دیا، وہاں لوگ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اسی کا نام لیتے ہیں۔ خدا کا ذکر کرنے، نماز ادا کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے میں نہ انہیں کسی قسم کی کوئی تجارت غافل کرتی ہے اور نہ ہی خرید و فروخت ان کو متاثر کرتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ یہ مختصر سا نقشہ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے بارے میں بیان کیا ہے۔ ایسے لوگوں کی خدمات بہت طویل ہیں۔ عالم اسلام کے اندر جو صوفیاء کرام ہیں اور جو خانقاہی نظام ہے، وہ محبت کے درس کے ساتھ ساتھ جو تبلیغ کرتے رہے ہیں۔ آج اگر ہم بر صغیر کے اندر دیکھیں تو سب سے بڑا کردار صوفیاء کرام اور خانقاہی نظام کا نظر آتا ہے۔ آج کے اس پیارے اور خوبصورت عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے جو ہمارے پاس شخصیات موجود ہیں، نہایت معتبر شخصیات ہیں، بڑی ہی اچھے گفتگو فرماتی ہیں۔ پہلی شخصیت جناب حضرت علامہ مولانا پیر سید محبوب الحسن شاہ صاحب نشاہی قادری، آستانہ عالیہ محل شریف اکاڑا۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب خیر و عافیت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ان کے ساتھ دوسری شخصیت نہایت ممتاز عالم دین اور ایک بڑی عظیم خانقاہ کے ساتھ وابستہ ہے، جناب حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر غلام نصیر الدین چراغ فریدی دامت برکاتہ القدسیہ۔ آپ لخت جگر ہیں حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی کے، اور آپ ولی عہد ہیں آستانہ عالیہ گڑھی شریف، اور اس کے علاوہ حضرت خواجہ محمد یار فریدی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی آپ ان کی اولاد پاک سے ہیں۔ جناب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قبلہ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ شاہ صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں، خانقاہی نظام کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قبلہ شاہ صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے اس پروگرام میں مدعو فرمایا، جزاک اللہ، اور مجھے یہ موقع فراہم فرمایا کہ میں آپ کے چینل کے توسل سے اپنی جو دل کی باتیں ہیں وہ آڈینس تک پہنچا سکوں۔ جہاں تک خانقاہی نظام ہے، خانقاہی نظام ہی سب سے بہترین نظام ہے۔ ماشاء اللہ۔ اگر دیکھا جائے تو خانقاہی نظام ہی سب سے بہترین نظام ہے، جیسا کہ آپ بتا چکے ہیں
کہ صوفیاء کرام نے، درویشوں نے جس طرح اسلام کی خدمت کی ہے، جس طرح اسلام میں انہوں نے اپنی مصروفیات کو بروئے کار لاتے ہوئے لوگوں کو دین مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لے کے آئے ہیں، اس میں انہوں نے محبت، چاہت، اخلاص اور غم گساری، لوگوں سے پیار، لوگوں سے محبتیں یہ بانٹ کے طریقت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے آپ بتا چکے ہیں کہ یہ کام تو صحابہ صفہ سے شروع ہو گیا۔ بالکل آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام آ کے بیٹھ جاتے اور اللہ کی طلب، جو اللہ کے دیدار کی طلب، اللہ کی پہچان کی طلب لے کے آتے، اور پھر اس طرح سے ہو کے جاتے کہ پھر اٹھنے کا نام نہ لیتے، بلکہ جب تک کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود اجازت نہ دے دیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود اجازت نہ فرما دیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود نہ اجازت دیں، تب تک کوئی صحابی اٹھنے کا نام نہیں لیتے تھے، کیونکہ وہاں رب کی پہچان کی بات ہو رہی ہوتی تھی، رب کے دیدار کی بات ہو رہی ہوتی تھی، رب کی محبت کی بات ہو رہی ہوتی۔ تو اسی طریقے کو لے کے خانقاہی نظام آگے چلا۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طریقت کے مطابق، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کی نگہبانی کے لیے، ان کی نگرانی کے لیے ڈیوٹی بھی تو اس شخصیت کی لگائی جن کا نام سید الاولیاء ہیں، جن کا نام شیر خدا ہے، جن کا نام داماد مصطفیٰ ہے، جن کا نام پدر حسنین کریمین ہے، جو مولا علی ہیں۔ جب ان کی ڈیوٹی ہو اور ان کی موجودگی ہو، ان کی نگہبانی ہو، تو پھر خانقاہوں کا نظام کیوں نہ بہتر ہو؟ بالکل۔ اور یہ خانقاہی نظام، یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ روحانی توجہات ہر خانقاہ پر حضرت مولا علی کی مرکوز رہتی ہے؟ بے شک رہتی ہے، وہ کوئی بھی سلسلہ ہو، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی نگہبانی میں ہے، نگرانی میں ہے۔ اور دیکھیں خانقاہ کا جو لغوی معنی اگر دیکھا جائے جی تو خانقاہ جو ہے اس کو تقیہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور عربی میں اس کو زاویہ بھی کہتے ہیں۔ اور یہ لفظ اصل میں جو خانقاہ ہے یہ فارسی میں خانگاہ ہے، جس کا معنی ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ روحانی معالج گاہ، بالکل روحانی علاج گاہ، جس پہ روح کی علاج کیا جاتا ہے، دلوں کی نگری کو موڑ دیا جاتا ہے، دلوں کی بستی کو آباد کیا جاتا ہے، دلوں کو عشق مصطفیٰ سے رنگنی چڑھ جاتی ہے۔ اور یہ رنگن چڑھاتے ہیں تو یہ کون چڑھاتا ہے؟ یہ خانقاہ والے چڑھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور خانقاہ کے میں نے ایسا دیکھا بھی ہے، میں نے پڑھا بھی ہے، اور میں نے سنا بھی ہے کہ کوئی عام بندہ بھی خانقاہ پہ آ جائے نا، قبلہ شاہ جی، کوئی عام بندہ بھی خانقاہ پہ آ جائے نا، تو یہ خانقاہ والے ایسے بڑے لوگ ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام اتنے بڑے لوگ ہیں، یہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے اتنے بڑے لوگ ہیں کہ وہ عام بندہ بھی آ جاتا ہے نا طلب لے کے تو وہ ولی بن کے جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عام بندہ بھی اگر طلب لے کے آ جائے تو وہ ولی بن کے جاتا ہے۔ میں اس پہ ایک آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تاجدار مدینہ کی ذات اقدس تو آج بھی موجود ہیں، آقا تو آج بھی موجود ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، میرا ہر سانس ان کی ہارٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ آواز سنتے ہیں، کیا بات ہے، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ آواز سنتے ہیں۔ آقا تو آج بھی موجود ہیں، لیکن آقا کے بظاہر کے بعد ایک رملہ میں، سب سے پہلے نا رملہ میں ایک خانقاہ قائم ہوئی، ٹھیک ہے، اور اس کو قائم کرنے والا کون تھا؟ ایک عیسائی رئیس تھا۔ اچھا، آپ یہ سمجھیں گے کہ عیسائی رئیس کا خانقاہوں سے کیا تعلق؟ وہ بیٹھا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے حواریوں کے ساتھ، تو ایک شخص آیا خوش لباس، جس کو وہ جانتا تھا، جس کو وہ نہیں جانتا تھا، ایک لباس کا پھٹے پرانے کپڑوں والا آیا، ایک دوسرے سے ملے، انہوں نے مصافحہ کیا، گلے ملے۔ جس کے پاس پھٹے پرانے کپڑے تھے نا، اس کے پاس مشکیزے میں پانی تھا، ٹھیک ہے، اس نے پانی پلایا، اور جن کے پاس جو خوش لباس شخصیت تھیں، ان کے پاس کھانا تھا، انہوں نے کھانا کھلایا۔ اب یہ تعجب تھا اس کے لیے جو عیسائی رئیس تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس بندے کو تو جانتا ہوں، یہ خوش لباس بندہ کون ہے جس کی اتنی ٹیسی کر رہا ہے، جس کو اتنی آؤ بھگت کر رہا ہے۔ خیر وہ چلے گئے تو انہوں نے بلوا لیا اس بندے کو، اس شاہی جو تھا وہ عیسائی رئیس تھا، اس نے بلوا لیا۔
बुलवा के कहता है कि वो बंदा कौन था जिसकी इतनी तू आओ भगत कर रहा था? वो कहता है जी मैं तो नहीं जानता। कहता है फिर उसने तुम्हें पानी पिलाया? कहता है जी पिया। फिर तूने उसे खाना खिलाया? कहा जी खाया। तो फिर तू क्यों नहीं जानता? कहता है जी मैं हकीकत में नहीं जानता। फिर तेरा उसके साथ ताल्लुक क्या है? कहता है जी मैं ना उसको तरीकत का भाई मानता हूं। ठीक है, वाह, वो मेरा तरीकत का भाई है। तरीकत का भाई कैसे हुआ? कहता है कि हम रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। सुभान अल्लाह, हम रसूलुल्लाह के गुलाम हैं, क्या खूबसूरत। हम रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं। जब ये पता चला कि हम दोनों मुसलमान हैं तो हमारे दिलों में मोहब्बत बढ़ी, हम करीब हुए, हमने एक दूसरे से जो है वो हजरत इतनी खूबसूरत आपने बात इरशाद फरमाई। आज के दौर के अंदर तो मुसलमान मुसलमान की खबर ही नहीं लेता, बल्कि मुसलमान मुसलमान का दुश्मन नज़र आता है। ये कैसा प्यारा दौर होगा कि जब एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान भाई को देखा तो इतनी आओ भगत की है और इतनी उनकी खिदमत की है। किबला साहिबजादा गुलाम नसीरुद्दीन चिराग, आपकी तरफ में आता हूँ। किबला अभी शाह साहब ने खानकाह के हवाले से बताया कि उसका जो लुग़वी माना है, हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देलवी, आपकी जो किताब है, आपके जो मलफूज़ात हैं खैरुल मजालिस, उसके अंदर आप फरमाते हैं कि खान और काह, खान का माना है मकान और काह का माना है इबादत या दुआ। तो ये खान का इबादत का घर होता है, यहाँ पर कसरत से इबादत की जानी चाहिए। तो हमारे बुज़ुर्गों ने इस तरह तालीमात इरशाद फरमाई। आप हमें बताइए कि खानकाही निज़ाम की तारीख़ क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आपने आज इस खूबसूरत टॉपिक को लेकर हमें यहाँ कुछ अर्ज़ करने, गुजारिश करने की हमें आज वक्त मिला। तो आपका बड़ा खूबसूरत मौजू है खानकाह के हवाले से। जैसे अभी किबला अल्लामा साहब ने भी इसकी तारीख़ के हवाले से सारा एक्सप्लेन कर दिया कि ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दौर से ही इसका आगाज़ हो गया था। और अब जो गौर करने की बात है वो ये है कि खानकाह को हमने देख लिया कि खानकाह का मतलब क्या है और खानकाह की तारीख़ जो है वो कहाँ से शुरू होती है। तो अब खानकाह को देखना यहाँ पर ज़रूरी ये है कि खानकाह में ऐसा क्या होना चाहिए जी। उसके लिए जो सूफिया ने हमें बताया कि जो खानकाह है उसके 3 पिलर्स हैं। पहला जो है कि खानकाह में मस्जिद का क़याम होना, वाह, वो बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद जो दूसरा बड़ा अहम है मस्जिद का क़याम होना, ये बहुत ज़रूरी है। और जो तीसरा और आखिरी है कि लंगर का इंतज़ाम होना। ये 3 पिलर्स हैं खानकाह के। जहाँ पर कोई इंसान जाए तो उसको इबादत के लिए भी जगह मुयस्सर हो, उसको वहाँ पर खाने के लिए भी मुयस्सर हो, और दीनी और असली तालीम के लिए भी एक ऐसी जगह मौजूद हो जहाँ पर वो तालीम भी हासिल करे और उसके साथ साथ तरबियत भी हासिल करे। क्योंकि सूफिया का जो तरीक़ाकार है तरबियत का, वो यही है कि वो तालीम के साथ साथ, जैसे भी अल्लामा साहब ने भी फरमाया कि ये दिल और रूह का जो है यहाँ इलाज होता है, यहाँ पर रूह और दिल की तरबियत की जाती है। बिल्कुल। तो सूफिया जो होते हैं वो जवासीसुल कुलूब होते हैं, वो दिलों के जासूस होते हैं। क्योंकि उनका जो वो टारगेट होता है वो दिल होता है। तो इस अंदाज से सूफिया कराम वहाँ पर आने वाले को बड़ी मोहब्बत के साथ, वो चाहे कोई भी हो, कहीं से आया हो, वो ये नहीं पूछते कि आपका मज़हब क्या है, आपका नुक्ता नज़र क्या है, आप किस हल्के से ताल्लुक़ रखते हैं। वो बस उसको इतना प्यार और मोहब्बत देते हैं। और इसी तरह मेरे किबलागा हज़रत ख्वाजा मोहम्मद यार फरीदी अज़ीज़, आप फरमाते हैं कि जो सूफ़ी है उसकी मिसाल एक दरख्त जैसी है। क्या बात। उस पर हर किस्म का परिंदा आकर बैठता है, चाहे वो हलाल है या हराम है। वो दरख्त उसको कुछ नहीं कहता कि ये हलाल है ये बैठे और हराम है तो ये ना बैठे। तो अगर आप हलाल परिंदे को उड़ाने के लिए अगर ताली बजाएंगे तो हो सकता है कि जो हलाल है परिंदा वो भी उड़ जाए। तो इसलिए सूफिया कराम जो हैं वो साये की तरह दरख्त की शक्ल में हर किसी को अपनी मोहब्बत और अपनी सुकून में लपेट लेते हैं। और इसी तरह से फिर वहाँ पर तरबियत के जो मराहिल हैं, जो लंगर की फरावानी है, उस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। आप ये देखिए कि सूफिया कराम ने हमेशा ये हमें दर्स दिया कि किसी भी वक्त कोई आए खानकाह के अंदर तो उसको लंगर वहाँ मौजूद हो। जैसे हमारे यहाँ टाइमिंग्स होती हैं कि हम सुबह के टाइम नाश्ता ख़त्म हो गया, दोपहर का शुरू हो गया, फिर रात का
اور اس کا بھی ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے. بالکل. تو بلے شاہ صاحب اسی لیے فرماتے ہیں کہ اٹ کھڑکے تے دکڑ وجے واہ 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 کیا بات. تتا ہوئے چولہا آن فقیر تے کھا کھا جاون راضی ہوئے بلا. تو اس میں پھر یہ اوقات اور وقت کی کوئی لمٹ نہیں رہتی کہ آپ کسی بھی وقت جائیں, آپ کو پوری طرح سے آپ کے ساتھ خیال رکھا جائے, آپ کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آیا جائے. چونکہ خود ہمارا تعلق ایک خانقاہ سے ہے, بالکل, تو ہم نے ہمیشہ یہی ترجیح دی ہے کہ آنے والا جو مسافر ہے دور دراز سے سفر کر کے وہاں آئے تو اس کو لنگر بھی ملے, اس کو عبادت کے لیے جگہ بھی ملے, اس کو دینی مدارس بھی ملیں جہاں پر وہ آ کے بیٹھے تربیت اور کچھ حاصل کر کے وہاں سے جائے. تو یہ ایک پورا ایک سٹرکچر ہے خانقاہ کا, جس کو اگر جاننا ہو کہ خانقاہ ہے کیا تو وہ ان 3 پلرز کے ساتھ خانقاہ کو دیکھ سکتا ہے. بڑے ہی خوبصورت انداز کے اندر آپ نے ڈسکرائب کیا ہے کہ خانقاہ کی حقیقت کیا ہے اور اس کے پیلرز کیا ہیں. اور اگر ہم حضور فیض عالم کی درگاہ کو دیکھیں, حضرت بابا صاحب کی درگاہ کو دیکھیں, یا جتنے بھی اکابرین ہیں ان کے وصال کے بعد بھی یہ معمول جاری ہے کہ مسجد بھی موجود ہے ان کے مزار کے ساتھ, اور مدرسہ بھی قائم ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ لنگر بھی جو ہے وہ ہمہ وقت جاری و ساری رہتا ہے. اور بلکہ ایسا لنگر بھی وہاں پر جاری و ساری رہتا ہے کہ جو عام شخص افورڈ نہیں کر سکتا, لیکن وہ خانقاہوں پر اور درس گاہوں پر ہمیں مل جاتا ہے. قبلہ شاہ صاحب, آپ کا تعلق چونکہ سلسلہ قادریہ نشاہیہ سے ہے, تو عالم اسلام کے اندر سلسلہ قادریہ کی جو خدمات ہیں اور اس خانقاہی نظام نے, یعنی جو سلسلہ قادریہ سے وابستہ خانقاہی نظام نے, اس نے کیا خدمات پیش کی اور کیا تعلیمات ارشاد فرمائی؟ میرے شیخ المشیخ, جی, میرے قبلہ عالم حضور سیدنا عبد القادر جیلانی, سبحان اللہ, محبوب سبحانی, قندیل لامکانی, آپ کی ذات اقدس کو اگر ذاتی طور پہ دیکھا جائے, جناب سیدنا غوث الاعظم کی ذات پاک کو ذاتی طور پہ دیکھا جائے اور پڑھا جائے, تو حضور کا جو ولادت باسعادت ہے وہ 1078 عیسوی میں ہوئی, اور 1166 عیسوی میں جناب کا وصال مبارک ہوا. اس میں جناب سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی مبارک کا بچپنا, لڑکپن, جوانی, بڑھاپا وہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقف کیا. بچپن جو تھا اس میں تعلیم حاصل کی, جوانی میں تعلیم حاصل کی, پھر 25 سال تک ایران و عراق کے جنگلوں میں جناب رہے اور مجاہدہ کرتے رہے, اور اس طرح سے مجاہدہ کیا, اپنے ساتھ جہاد کیا, اپنے ساتھ جہاد کرتے رہے, اور اس طرح سے جہاد فرمایا کہ جناب کبھی تو پتوں پہ گزارا فرما رہے ہیں, اللہ, کبھی پانی پہ گزارا فرما رہے ہیں کئی دنوں تک, کبھی پتوں پہ گزارا فرمایا جا رہا ہے, کبھی پانی پہ جو ہے نا وہ گزارا فرمایا جا رہا ہے, کبھی بھوکے گزارا کیا جا رہا ہے, اور کبھی کانٹوں پہ سویا جا رہا ہے. اور کبھی کبھار تو ایسے ہو جاتا قبلہ شاہ جی کہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت مبارک کو دیکھ کے تو لوگ جو ہے نا وہ کسی حکیم کے پاس لے جاتے, طبیب کے پاس لے جاتے, تو وہاں جا کے حالت سکر جو ہے نا وہ طاری ہو جاتی, لوگ سمجھتے کہ جناب تو فوت ہو گئے. اور جب تختہ پہ لٹایا جاتا تو جناب سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھل جاتی, اللہ, آنکھ کھل جاتی. اور یہ جناب نے یہ طریقہ اپنا کے یہ بتا دیا کہ مجاہدہ کرو گے تو مشاہدہ ملے گا, واہ, مجاہدہ کرو گے تو مشاہدہ ملے گا. یہ ڈائریکٹ آپ مشاہدہ کی طرف چلے جاؤ اور ڈائریکٹ کہو کہ راتوں رات میں ولایت پر فیض ہو جاؤں گا, راتوں رات میں کسی اس طرح سے اس کٹھن سے نہیں گزروں گا تو میں پہنچ جاؤں گا. یہ کٹھن راستے عبور کیے اور پھر جا کے مشاہدہ کے پہ پہنچے, اور پھر جناب نے 33 سال تک دین متین کی خدمت کی, اللہ اکبر, درس و تدریس کا کام کیا, سبحان اللہ, اور آپ کے غلاموں نے اپنے رنگ کے ساتھ اس فیض کو آگے بڑھایا. جس طرح کہ میں قبلہ فریدی صاحب فرما رہے تھے, حضرت بلے شاہ صاحب کی ایک بات مجھے یاد آ گئی کہ بلے شاہ صاحب نا ایک طرف گزر رہے ہیں تو ایک بندہ جو ہے نا چرخہ کت رہا ہے, وہ چرخہ جو ہے نا وہ چلا رہا ہے, تو چرخہ چلانے پہ نا ایک بڑا ہوتا ہے اس کا وہ ویل, ایک چھوٹا ویل ہوتا ہے. ان دونوں کو جوڑنے کے لیے نا ایک چیز کا استعمال ہوتا تھا جو بکرے کی وین ہوتی تھی نا, جی جی, بکرے کی وہ جسے اندر کہتے ہیں, وہ بکرے کی وین کو جوڑا جاتا تھا, جوڑ کے پھر اسے چلایا جاتا تھا, وہ بڑے کو گھماتے تھے, چھوٹا ساتھ میں گھومتا رہتا تھا, تو اس میں سے آواز آ رہی تھی تو اس طرح کی.
حضرت بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ قریب گئے اور جا کے فرماتے ہیں کہ یہ تب کہہ لیتا نا تو، تب تو بڑا کہتا تھا میں، اور یہ میں کرنے سے آج تیرا گوشت بھی بک گیا، تیری ہڈیوں کا بھی پتہ نہ چلا، تیرا خون بھی ضائع گیا، اور تو نے جو ہے نا اور کچھ پایا بھی نہ، اور اب آ کے تو جو ہے نا تو پہ آیا۔ تو حضور سیدنا غوث الاعظم کے جتنے بھی غلام اور سلسلہ قادریہ میں جتنے بڑے نام آئے، جس طرح کہ میں اپنے شیخ حضور نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی بات کروں، انہوں نے دین کے لیے بے شمار قربانیاں دی۔ اگر میں اپنے جد امجد حضور سیدنا الہی بخش رحمۃ اللہ علیہ کی بات کروں تو حضور تبلیغ کے لیے غزنی سے، افغانستان سے یہاں تشریف فرما ہوئے، اور یہاں تشریف فرما ہو کے تب یہ ہندوستان تھا سارا، تو یہاں آ کے دین کی خدمات کی، دین کے لیے اپنا ٹائم وقف کیا، اور آستانہ بھی قائم ہو گیا، لوگ بھی قائم ہو گئے، اور دین پہ لوگوں کو چلایا بھی، بالکل ماشاء دین پہ لوگوں کو چلایا بھی۔ تو سلسلہ قادریہ کی بے انتہا، یعنی جہاں تعلیمات ارشاد فرمائی وہاں عمل کر کے دکھایا، عمل کر کے دکھایا، اپنے عمل سے لوگوں کو یہ بتایا کہ حقیقت تک پہنچنا ہے تو عمل کے ذریعے آؤ۔ انسان اگر باتیں اچھی یاد کر لے تو وہ کوئی فائدہ نہیں دیتی جب تک ان کو عمل کے اندر نہ عمل کے لائے۔ اندر نہیں لے کے آتا۔ پھر سب آپ کی طرف میں آتا ہوں، سلسلہ چشتیہ بالخصوص بر صغیر کے اندر یہ سورج کی طرح چھایا ہوا نظر آتا ہے، اور یہاں پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضرت خواجہ بختیار کاکی، پھر اسی طرح حضرت بابا صاحب بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر شخصیات موجود ہیں، اور انہوں نے جس طرح تبلیغ کی ہے وہ کمال، آپ کا وہ انداز انتہائی قابل تعریف تھا، اور آپ کی جو خدمات ہیں سلسلہ چشتیہ کی اسلام کی نشر و اشاعت کے حوالے سے وہ کیا تھی، اور کس انداز میں آپ تبلیغ کیا کرتے تھے؟ جی شاہ صاحب، ابھی جیسے قبلہ علامہ صاحب بڑی خوبصورتی سے بیان فرما رہے تھے، تو آپ نے جیسے ابھی فرمایا کہ سلسلہ عالیہ چشتیہ جو ہے وہ بر صغیر میں حضور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اس کے لیے بہت محنت کی، بالکل، اور کافی روایات میں یہ ہم نے دیکھا، ہم نے پڑھا بھی کہ 90 لاکھ جو ہے اللہ اکبر، آپ نے لوگوں کو مسلمان کیا، اور وہ اس کے کہتے ہیں پیچھے آج کے دور میں کہتے ہیں کہ اس وقت تو آبادی نہیں تھی، جی تو ہم یہ بھی کہہ سکتے کہ ضروری نہیں ہے کہ بر صغیر میں حضرت کا فیضان پوری دنیا میں تھا، جی جی اور فیض لینے والے پوری دنیا سے تھے۔ جی جی، تو اس میں آپ غور کیجئے کہ اس میں نہ تو کوئی تلوار چلی، اللہ نہ ہی کوئی زبردستی کی گئی، کیا بات، اس میں ایک ایسی نگاہ تھی اور ایسی محبت تھی جس محبت میں لوگ کھینچے چلے آئے۔ سبحان اللہ، وہ ہے نا بڑا خوبصورت ایک شعر کہ دامن پہ کوئی چھینٹ، نہ خنجر پہ کوئی داغ، واہ واہ، تم قتل کرے ہو کہ کرامات کرے۔ کیا بات، تو یہ اس انداز سے انہوں نے لوگوں کے جو ہے وہ اپنی طرف کھینچا، اور محبت کے ذریعے یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ محبت پہ بیس کرتا ہے۔ اور میرے قبلہ گاہ حضرت خواجہ محمد یار فریدی قدس سر العزیز، آپ کا ایک واقعہ ہے کہ آپ ایک روز اپنے پیر بھائیوں کے سامنے تشریف فرما تھے، تو کچھ لوگ لڑتے ہوئے، کچھ کتے لڑتے ہوئے وہاں پر آ گئے اور شور شرابہ شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کتے چلے گئے وہاں سے، تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ جانتے ہو یہ کتے کیا کہنے آئے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جی کتوں کے آنے کا تو کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ واز کرنے آئے تھے۔ اللہ اکبر، نہیں، کیا کہنے آئے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ پیغام دینے آئے تھے کہ جو لڑنے کا کام ہے یہ ہمارا ہے، اللہ، آپ کا جو کام ہے وہ محبت کا ہے، تو آپ صرف محبت کیجئے، لڑنے والا کام ہم خود ہی کر لیں گے۔ تو پھر آپ نے بڑا خوبصورت ایک شعر لکھا کہ مذاہب دے جھگڑے واہ اساں واہ، چھوڑ بیٹھے، سبحان اللہ، مذاہب دے جھگڑے اساں اساں چھوڑ بیٹھے، محبت دا جھگڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ یہ جو محبت کے جھگڑے میں کوئی پھنس جائے نا تو پھر وہ نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس انداز سے صوفیاء نے خدمت کی اور محبت دی، محبت کے بدلے میں پھر انہوں نے، اور پھر جو قول و فعل ہے میں سمجھتا ہوں جیسے جی، قبلہ بھی فرما رہے تھے کہ انہوں نے پریکٹیکلی مشاہدات کیے اور پھر کر کے دکھایا۔ تو وہ کر کے دکھانا یہی ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہوں وہ آپ کر بھی رہے ہوں۔ جیسے ہمیں بہت سارے واقعات اس حوالے سے ملتے ہیں، حضور غوث پاک کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ ایک دن صبر کی تلقین فرما رہے تھے اور حضرات سامنے بیٹھے تھے، اچانک سے
جو ہے وہ ایک سانپ آ گیا اور وہ آپ سبق دے رہے تھے اور اس دوران آپ کے کندھوں کے اوپر سے چڑھ کے اور اس طرف سے آ گیا. تو باقی جو حضرات سامنے بیٹھے تھے وہ بھاگ گئے دور. تو انہوں نے عرض کی حضور آپ اتنی تحمل کے ساتھ اور سکون کے ساتھ بیٹھے رہے, آخر سانپ جو ہے وہ ایک دشمن چیز ہے, تو آپ اٹھے نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ جب میں صبر کی تلقین کر رہا ہوں اور اس دوران اگر میں ڈر کے بھاگ جاؤں تو اس کا مطلب ہے میرا صبر کے اوپر ایمان نہیں. اللہ اکبر. تو اس انداز سے آپ نے جو ہے وہ مشاہدہ کر کے دکھایا, اور جو کہا ان کے قول میں اور فعل میں تضاد نہیں تھا. اسی طرح سے صوفیاء کرام نے جو سلسلہ چشتیہ کی خدمت کی ہے, محبت سے کی ہے, اور محبت کے بعد قول و فعل میں انہوں نے سکھایا ہے کہ تضاد نہیں ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے عجز اور انکساری پر بھی بڑا زور دیا. واہ, بالکل. کہ ایک انسان ہے اس کے اندر عاجزی ہونی چاہیے. سلسلہ چشتیہ کے بزرگان کے اندر میں نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ بہت زیادہ جی عجز و انکساری پائی جاتی ہے. اور جب ہم میں چونکہ قادری ہوں, لیکن جب ہم اس ماحول کے اندر جاتے ہیں تو ہماری بھی کیفیت وہی ہوتی ہے. اور آپ کے والد گرامی کے ساتھ ایک ملاقات, بلکہ جو آخری ملاقات ہوئی جہاں پہ آپ بھی تشریف فرما تھے, تو وہ ایک مخصوص انداز ہے کہ ہاتھ جوڑ کر سلام کیا جاتا ہے. ہمارا چونکہ علاقہ بھی وہی ہے, کلچر ہے. تو وہ چونکہ آج کا دور جو ہے سوشل میڈیا کا دور ہے, تو جب وہ سوشل میڈیا پر وہ چیز گئی تو بڑا لوگوں نے اس کو معیوب سمجھا. تو میں نے کہا کہ یہ اہل محبت کا طریقہ ہے, اور یہاں پر عاجزی و انکساری کے ساتھ ہی پیش آیا جائے. بے شک بے شک. تو اس انداز سے صوفیاء نے ہمیشہ یہی تلقین کی کہ آپ عاجز ہو کر, وہ بڑا ایک خوبصورت لوگ بتاتے ہیں ہمیں یہی طریقہ کار, کہ جب آپ کسی آستانے پر جائیں نا تو آپ اپنے آپ کو خالی کر کے جائیں. جب آپ اپنے آپ کو خالی کر کے جائیں گے نا, تو پھر وہاں سے آپ کو کچھ ملے گا. جب آپ برتن بھرا ہوا کسی کے پاس لے کر جائیں گے تو اس میں کیا لے کر آئیں گے؟ تو برتن خالی کر کے لے جانا چاہیے. اپنے اندر سے تمام جو علائشیں ہیں, جو گندگی ہے, جو آپ کی سوچ ہے, جو آپ کا نفس, آپ کو جو علائشیں آپ کے نفس کے ساتھ اٹیچ ہیں, آپ ان کو ختم کر کے اپنے آپ کو صاف کر کے اس بارگاہ میں جائیں گے, پھر آپ وہاں سے بہت کچھ حاصل کر کے واپس. بالکل بالکل, بہت ہی خوبصورت. یہ تعلیمات ہیں صوفیاء کی, سلسلہ عالیہ چشتیہ کی, جنہوں نے اس کو فروغ دیا. سبحان اللہ, بڑی ہی خوبصورت تعلیمات ہیں, اور جس انداز میں آپ نے یہ چیزیں بیان کی ہیں انتہائی قابل تعریف ہیں. قبلہ شاہ صاحب, آج کے دور کے اندر ہم دیکھیں کہ جس طرح ابھی فریدی صاحب بتا رہے تھے کہ پہلے خانقاہ کے اندر مدرسہ بھی ہوا کرتا تھا, لنگر خانہ بھی ہوا کرتا تھا, مسجد بھی ہوا کرتی تھی. اب یوں نظر آتا ہے کہ جو خانقاہ ہے اور اہل مدرسہ جو ہیں, یہ دونوں الگ الگ ہو چکے ہیں. اب وہ دونوں کے اندر ایک جنگ سی بھی نظر آتی ہے, اور اہل مدرسہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں. خانقاہی نظام والے جو لوگ ہیں, جو اہل خانقاہ ہیں, ان سے وہ کتراتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور بعض ہم نے ایسے بھی افراد دیکھے ہیں جو خانقاہ سے وابستہ ہیں لیکن وہ اہل مدرسہ کو پسند نہیں کرتے. تو یہ فاصلہ کب آیا, کیسے آیا, اور اس کا حل کیا ہے, کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ یہ فاصلہ چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آنا نہیں چاہیے تھا. کیوں نہیں آنا چاہیے تھا؟ کہ جب خانقاہی نظام شروع ہوا تب سے لے کے اب تک درویشوں نے ہی اس کی باغ دوڑ سنبھالی رکھی, درویش ہی اس پہ کام کرتے رہے. اور آج بھی جو عاشق اور عشق رکھنے والے مولوی ہیں, مولانا حضرات ہیں, جو مدارس میں ہیں, جو مدارس سے پڑھ کے آئے ہیں, ان میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے. وہ بھی اہل تصوف سے محبت کرتے ہیں, اہل طریقت سے محبت کرتے ہیں. لیکن میں شاہ صاحب ایک بات اور ایڈ کر دیتا ہوں کہ جو ان کا اپنا پیر خانہ ہوتا ہے, وہاں پر وہ تمام تر چیزیں جیسی بھی ہوں وہ کھلے دل سے قبول کرتے ہیں اور وہاں پر سر جھکا دیتے ہیں. باقی آستانوں کو قبول نہیں, اس میں نا شاہ صاحب ایک جو یہ اہل طریقت میں ان کو نہیں کہوں گا, اچھا, لیکن کچھ لوگوں نے آستانوں کے نام پہ جو ہے نا کچھ اور بنا رکھا ہے. میں یہ بھی ضرور کہوں گا, یہ ضرور ایڈ کروں گا میں, کہ جو آستانے ہیں وہ تو قائم ہیں, قائم تھے, قائم رہیں گے. جو سلسلے سے وابستہ ہیں وہ سلسلے والے کبھی بھی جو ہے خرافات میں نہیں جاتے. ہاں, وہ اپنے پیر کو, اپنے مرشد کو اس طرح سے مانتے ہیں. میں وہ ایک ضرور شعر کہوں گا کہ ان کی تو جس کو تیری نگاہ نے مخمور کر دیا, جس کو تیری نگاہ نے مخمور کر دیا, وہ کیا پیے گا جام تجھے دیکھنے کے بعد.
واہ وہ کیا پیے گا جام تجھے دیکھنے کے بعد، کو میرا سلام، سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد، آیا ہے یہ مقام تجھے دیکھنے کے بعد، کیا ہے کسی سے کام تجھے دیکھنے کے بعد، سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد۔ اور یہ وہ لوگ ہیں، اور جس کو تیری نگاہ نے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے کل حسینوں کو دیکھا بنظر غور، ایسے ہی آ گیا نا، وہ ایک پاک درویش کا کلام ہے نا، کسی عام بندے کا کلام نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے کل حسینوں کو دیکھا بنظر غور، بس آنکھوں کو سی لیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد۔ یہ جو صاحب طریقت لوگ ہیں ان سے آج بھی مدارس والے لوگ محبت کرتے ہیں، جو صاحب طریقت و حقیقت لوگ ہیں ان سے آج بھی مدارس والے محبت کرتے ہیں، جو صاحب حقیقت و معرفت لوگ ہیں ان سے آج بھی مدارس والے محبت کرتے ہیں۔ لیکن جو چیزیں صاحب طریقت اور صاحب حقیقت و صاحب معرفت میں نہیں پائی جاتی، وہ چند ایک لوگ جن کو ایک شوق چڑھا ہوا ہے طریقت والا بننے کا، جبکہ میں نے تو قبلہ فریدی صاحب، میں نے تو ایسے بھی کچھ لوگ دیکھے ہیں جن کا تو کوئی مرشد بھی نہیں ہوتا اور وہ کہتا ہے کہ میں بہت بڑا پیر ہوں، خود بے پیرا ہوتا ہے اور خود کہتا ہے کہ میں بہت بڑا پیر ہوں۔ تو ایسے لوگوں کی وجہ سے یہ تھوڑا فرق پڑا ہے، اور ایسی کوئی بات نہیں۔ مدارس والے لوگ جو ہیں وہ اہل طریقت سے بڑی محبت کرتے ہیں، مدارس والے لوگ جو ہیں وہ اہل طریقت سے، اہل حقیقت سے، اہل معرفت سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ تو ان میں یہ صرف اور صرف تب آیا جب یہ خرافات شروع ہوئی ہیں۔ جی جی جی، میں نے خانقاہ کے فرد سے بھی یہ سنا ہے کہ میرے پاس مولویوں کو نہ لایا جائے، وہ مولویوں کو نہیں پسند کرتے، اس حوالے سے کیا کہیں؟ جو احباب یہ فرماتے ہیں نا کہ میرے پاس مولویوں کو نہ لایا جائے، میری مولویوں سے بنتی نہیں ہے، میرا مولویوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو میرے خیال میں انہیں شاید یہ ذہن میں ہو کہ ہم جو ہے نا ڈائریکٹ آئے ہیں، ہم بھی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طریقت کے مطابق آئے ہیں نا۔ بالکل۔ اور جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طریقت کے، ہاں ان مولویوں سے دور رہنا چاہیے جو خشک ہیں، جو نہیں مانتے اولیاء کرام کو، جو اولیاء کرام سے بغض رکھتے ہیں، ان سے واقعی دور رہنا چاہیے۔ لیکن جو اولیاء کرام سے محبت رکھتے ہیں، کیوں ہم ان سے دور رہیں؟ ہمیں دوری بنتی نہیں ہے، ہم دوری کریں گے تو پھر وہ اور دور ہو جائیں گے۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ اس طرح کی، یہ فقیروں کا تو یہ وتیرہ ہے نا کہ اگر ان سے کوئی بغض رکھتا ہے، ان سے کوئی رنج رکھتا ہے، ان سے کوئی حسد رکھتا ہے، تو فقیر ان کو اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ میں جس طرح کے پہلے واقعہ پیش کر رہا تھا، تو وہ جو عیسائی تھا رئیس، اس نے جب یہ دیکھا کہ یہ اتنی محبت کرتے ہیں، وہ مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح سے یہ صاحب طریقت لوگ جو ہوتے ہیں نا، خانقاہوں والے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ تو محبت بانٹتے ہیں، اور محبت بانٹ کے جو بھاگ جانے والا بندہ ہوتا ہے اسے قریب لے کے آتے ہیں۔ لیکن پھر جو پھر بھی نہ آئے، وہ پھر اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، وہ خود کو جو اعلیٰ سمجھتا ہے وہ اعلیٰ رہے۔ ہم تو کملی والے آقا کے غلام ہیں، ہم تو صاحب طریقت لوگوں کے خدام ہیں، ہم تو اولیاء کرام کے خادم ہیں، خانقاہوں والے ہیں اور درویشوں کے ماننے والے ہیں۔ ہم تو کبھی بھی اکڑ نہیں لے کے آتے۔ ہاں جو اکڑ لے کے آتا ہے وہ اپنی اکڑ میں رہے، لیکن درویشوں کے قریب ہم فقیروں سے دوستی کر لو، گر سکھا دیں گے بادشاہی کا۔ یہ لوگ اگر فقیروں سے محبت کریں تو ان کو بھی بادشاہی کا گر آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ فریدی صاحب، اصلاح معاشرہ کے اندر خانقاہی نظام کا کردار کیسا رہا؟ جی شاہ صاحب، جیسا کہ ابھی علامہ صاحب نے بھی ذکر کیا، آپ نے بھی فرمایا کہ اصلاح اسی انداز سے ہو سکتی ہے کہ جو میں نے بات پہلے عرض کی کہ صوفیاء کا جو آستانہ ہے، جو خانقاہ ہے، وہ ہر کسی کے لیے کھلا ہوا ہے۔ بالکل۔ اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو میرے پاس نہ لاؤ یا یہ لوگ یہاں نہ آئیں، انہی کو تو محبت دینی ہے ہم۔ بالکل۔ جو آپ کے سامنے ویسے ہی جھکے ہوئے ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، تو آپ تو توجہ ان پر کریں جو آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں یا آپ کے فرقے کے نہیں ہیں، تو آپ ان پر توجہ کریں۔ اس لیے صوفیاء نے اسی انداز سے اپنی اصلاح کی معاشرے کی کہ انہوں نے بتایا کہ ہر کسی سے انسان دوستی ہونی چاہیے، بالکل، اپنے دل میں درد ہونا چاہیے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں نا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ تاج کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ تو زندگی کا مقصد کیا ہے آپ وہ دیکھیے کہ آپ درد دل رکھیے دوسرے کے لیے۔ جب تک آپ کے اندر درد دل نہیں ہوگا تو آپ کسی اور کا درد، کسی اور کی تکلیف کو محسوس نہیں کر پائیں۔ بالکل۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اصلاح صوفیاء نے فرمائی، اور عاجزی کا بھی میں نے اسی لیے ذکر کیا۔ جب آپ کے اندر عاجزی ہوگی تو پھر اس طرح کے خیالات نہیں آئیں گے آپ کے دماغ میں، آپ کے دل میں
کہ اس کو بلانا ہے یا اس کو نہیں بلانا. آپ جب آپ ہیں ہی عاجز تو پھر آپ کا جیسے برتن اگر خالی ہوگا تو ہی اس میں کچھ آئے گا نا. اگر آپ پہلے سے ہی اپنے اندر بالکل. بہت کچھ زوم بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر آپ کو کچھ حاصل نہیں ہو سکتا. قبلہ سلسلہ چشتیہ کی بات ہی کریں تو عشق کو بڑا مقدم رکھا گیا ہے. جی اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں یہ سلسلہ چشتیہ کو میں سمجھتا ہوں کہ خاص ایک یہ فوقیت حاصل ہے کہ اس میں جو ہے وہ ادب، عشق اور محبت یہ بہت زیادہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. بالکل. کہ جتنے بھی ہمارے صوفیاء کرام ہیں انہوں نے ایک عشق کی نگاہ سے دیکھا ہے اپنے شیخ کو، اپنے محبوب کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو، اللہ تعالیٰ کو. تو وہ عشق کے جب مقام پر فائز ہو کر دیکھتے ہیں تو پھر اس کے دیکھنے کا انداز اور ہوتا ہے. عقل کے دیکھنے کا انداز اور ہے، دل سے دیکھنے کا انداز اور ہے. تو پھر جب وہ عشق کی نگاہ سے آپ دیکھتے ہیں، کیونکہ نگاہ کا بڑا کمال ہے بالکل. ہمارے اس طریقت میں، تو جو نگاہ ہے نا جی اس کا ایک بڑا اثر ہے. یہ جو بھی ہم سلسلہ علی چشتیہ کا ذکر کر رہے تھے، 90 لاکھ جو مسلمان آپ نے فرمائے ہیں، تو وہ اس میں نگاہ کا بڑا کمال تھا. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. تو یہ نگاہ کا فیض جو ہے یہ سب مانتے ہیں. تو صوفیاء نے جو ہے وہ زیادہ کام جو ہے وہ اپنی نگاہ کے ساتھ کیا ہے، اپنے اعمال کے ساتھ کیا ہے، اپنا آپ دکھا کے تو پھر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سلسلہ عالیہ جو چشتیہ ہے اس میں ان تمام چیزوں کا، عاجز کا ہونا، اس کے ساتھ ساتھ محبت کا ہونا، خلوص کا اور عمل کا، اس سے پھر ایک یہ پورا سٹرکچر بن جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جو اس کے اندر آ جائے اس طرز کے اندر، اور جس طرح آپ ارشاد فرما رہے تھے، جی تو وہ پھر کوئی عام نہیں رہتا، بے شک، بلکہ بے شک. وہ زمانے کا پیشوا اور مقتدیٰ بن کر سامنے آتا ہے. ان میں اگر حضرت بابا فرید تربیت فرمانے والے ہوں تو حضرت صابر پیا جیسی شخصیات، حضرت نظام الدین اولیاء، محبوب الہی جیسی شخصیات، کیونکہ یہ ان کا کام جوڑنا ہوتا ہے. بالکل. بابا صاحب کو کسی نے لنگر میں کینچی لا کر دی، اللہ تو آپ نے فرمایا کہ یہ لے جاؤ، یہ کاٹنے کا کام کرتی ہے، تو ہم تو جوڑنے کا کام کرتے ہیں. تو پھر انہوں نے سوئی اور دھاگا آپ کی خدمت میں پیش کیا. تو یہ اصلاح، اصل اصلاح یہ ہے لوگوں کو یہ تلقین کی جائے کہ آپ دور دور مت کیجئے، لوگوں کو پاس کیجئے، اپنائیت کا اظہار کیجئے، اکٹھا کیجئے ان کو. تو اس طرح سے ہزاروں واقعات ہمیں ملتے ہیں. اچھا، اسی پہ ہی رہیے جس طرح آپ فرما رہے ہیں حضرت بابا صاحب کی تعلیمات پر. تو جو سکھ ازم ہے اس کے اندر آپ کی جو تعلیمات ہیں، جو پیغام محبت اور امن آپ نے دیا ہے، اس کے اندر آپ کی شاعری کا بہت زیادہ اثر نظر آتا ہے. جو سکھ ازم کی تعلیمات ہے اور ان کی جو شاعری ہے، اور گرو نانک کی جو تعلیمات ہے اس کے اندر بھی، اور اسی طرح جو آج کا سکھ ہے وہ بھی آپ کو بہت زیادہ مانتا ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے، نوٹ کیا ہے کہ پنجابی ادب کی جب بات ہو تو ہم حضرت بابا صاحب کا ذکر جو اہل اسلام ہے وہ کم ذکر کرتے ہیں بنسبت ان کے کہ جو سکھ ازم سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ بڑا وسعت کے ساتھ اور بڑا خوبصورت انداز کے اندر وہ بیان کرتے ہیں. اور وہ بات صرف اور صرف یہی ہے کہ جس کی طرف آپ اشارہ فرما رہے تھے کہ وہ پیغام محبت تھا، اور جس خوبصورتی کے ساتھ آپ نے پیغام محبت دیا ہے وہ کمال تھا. اور یہ ایسی چیز ہے کہ غیروں نے بھی اس چیز کو تسلیم کیا ہے. قبلہ شاہ صاحب آپ کی طرف میں بڑھتا ہوں. دیکھیے کہ پیغام محبت کی بات کر رہے ہیں تو صوفیہ وہ کون سی تعلیمات ہیں کہ جن کی طرف وہ زیادہ زور دیتے ہیں؟ مثال کے طور پر ایک تو بات ہوئی کہ امن کی، محبت کی. پھر جو صوفیہ کرام کا سلسلہ تھا وہ پیار اور محبت کے ساتھ دوسروں کو لانا، کبھی اپنے اور غیر کے اندر فرق نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ جو بھی آتا اس کے لیے دل کو کشادہ کرتے، اس کی جو بھی ضرورت ہوا کرتی تھی پورا کیا کرتے تھے. تو اس چیز کے اثرات کیا مرتب ہوتے تھے؟ ایک تو یہ چیز بتائیے گا، اور ساتھ ساتھ جو آپ کے فرمودات ہوا کرتے تھے صوفیہ کے وہ ہمارے سامنے رکھیے. صوفیہ کا اگر آج ذکر خیر ہو رہا ہے اور ہم اچھے طریقے سے ذکر کر رہے ہیں، وہ حضور قبلہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ ہوں، حضور فرید الدین مسعود گنج شکر ہوں، حضور نوشہ گنج بخش ہوں، حضور حضرت جناب سیدنا عبد القادر جیلانی غوث العظم ہوں، آج اگر ان کے ذکر ہو رہے ہیں تو یہ میں اس آیت کی طرف جاؤں گا جی، جس میں رب نے فرمایا فذکرونی یذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تو ان
احباب نے، ان شخصیات نے، ان اولیاء کرام نے ساری زندگی اپنی وہ جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا ہوتا ہے تب سے اور آخر تک انہوں نے ذکر خدا کیا ہوتا ہے، ذکر مصطفیٰ کیا ہوتا ہے۔ ان کا جو ذکر ہے، ذکر کرنے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ پریکٹیکل کرتے ہیں، جب پریکٹیکل کرتی ہیں تو پھر جو ناتواں لوگ ہوتے ہیں وہ بھی تناور ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ، جو کمزور ہوتے ہیں وہ بھی طاقت میں آ جاتے ہیں۔ اور ان کا جو طریقہ ہوتا ہے، طریقت یہی پہلے بات کہ انہوں نے طریقہ تو وہی اپنایا نا، محبت والا، بالکل خلوص والا۔ جنگ جو ہے نا، انہوں نے جنگ کی ہے، لیکن انہوں نے جنگ کس کے ساتھ کی ہے؟ پہلے اپنے ساتھ کی ہے، بالکل پہلے اپنے ساتھ جنگ کی ہے۔ اپنی نفس کو انہوں نے جو ہے نا اپنا غلام بنایا ہے، یہ نفس کے غلام نہیں ہوئے۔ جب نفس کو اپنا غلام بنا لیا، پھر انہوں نے اگر کوئی بندہ ان سے کوئی الجھ جاتا، کوئی اکھڑ پڑتا، کوئی بات کرتا تو اتنی محبت اور شفقت عطا فرماتے، اتنے پیار سے وہ پیش آتے کہ اس بندے کو مجبوراً یہ کہنا پڑتا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا میں واقعہ پیش کروں گا کہ جناب جعفر صادق علیہ السلام جو ان کے دور مبارک میں تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا، لوگ جا کے باتیں کرتے تھے، لوگ جا کے قرآن پڑھتے تھے، آیاتیں پڑھتے تھے، اقوال پڑھتے تھے، اور لوگ کیا کرتے تھے؟ تمسخر اڑاتے تھے۔ بات سن لینی، بات سننے کے بعد پھر تمسخر اڑانا۔ جو جناب کے غلام تھے، جو شاگرد تھے، مرید تھے، وہ آئے جناب کے پاس اور آ کے عرض کی تھی، حضور آپ دو کام کر لیں، دونوں میں سے کوئی ایک بھی کر لیں، یا تو ہمارے ساتھ آپ تشریف لے چلیں اور خود تبلیغ کریں، یا پھر ان سب کو یہاں بلا لیں اور ان کو آپ گفتگو سمجھائیں تاکہ آپ کی بات کی ان کو سمجھ آئے۔ حضور ہم بات کرتے ہیں تو انہیں سمجھ نہیں آتی۔ تو جناب نے فرمایا کیا کرتے ہیں؟ حضور ہم جا کے آیت سناتے ہیں، آیات کے بعد ہم جو ہے نا انہیں احادیث سناتے ہیں، اقوال سناتے ہیں، تو وہ مذاق کرتے ہیں۔ جناب تھوڑی دیر خاموش رہے اور خاموش رہنے کے بعد فرماتے ہیں کہ آج کے بعد ہم خاموش تبلیغ کریں گے۔ حضور ہم نے قرآن پڑھا، احادیث پڑھی، ہم نے اقوال پڑھے، ان پہ اثر نہیں ہوا، تو یہ ہماری بات پہ کیسے اثر کریں گے؟ خاموشی پہ کیسے اثر کریں گے؟ جناب نے فرمایا اپنے کردار کو، اپنے لباس کو اور اپنی اشکال کو اس طرح سے بنا لو کہ لوگوں کو بتانا ہی نہ پڑے کہ ہم مسلمان ہیں، بلکہ وہ ہمیں دیکھیں اور کہیں یہ محمد رسول اللہ۔ بڑا ہی خوبصورت پیغام آپ نے ارشاد فرمایا۔ قبلہ فریدی صاحب کیا پیغام آج کے موضوع کے حوالے سے ارشاد فرمائیں؟ جی قبلہ شاہ صاحب ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی سے ابھی جو علامہ صاحب نے بیان فرمایا ہے۔ میں ایک بات صرف اس میں پیغام کے طور پر بھی، اور چونکہ صوفیاء کے حوالے سے آج ڈسکشن ہو رہی ہے، تو صوفیاء نے جو خدمت خلق کا ایک جو خصوصی پیغام دیا ہے ہمیں، اس پر توجہ دینا بھی بڑا ضروری ہے۔ اور ہمارے ہاں جو خدمت خلق ہے اس کا کانسیپٹ صرف اتنا ہی ہے کہ آپ کسی کو کھانا کھلا دیں، کسی کو کپڑے لے کر دے دیں، کسی کا خیال رکھ دیں، صرف یہی خدمت خلق نہیں ہے۔ اگر آپ کسی بھٹکے ہوئے کو سیدھے راستے پر لے آتے ہیں تو یہ بھی خدمت خلق ہے۔ اگر کوئی اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے، آپ اس کو اجالوں کی طرف لے آتے ہیں، یہ بھی خدمت خلق ہے۔ آپ کسی کی دکھ تکلیف کا مداوع کر دیتے ہیں تو یہ بھی آپ کی خدمت خلق ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ صوفیاء نے یہی درس دیا ہے کہ آپ جو ہے وہ اگلے کو اپنے اس کا اتنا خیال رکھیے، اس کی تکلیف کا، اس کی پریشانی کا، کہ اس کی تکلیف اور پریشانی جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو اسی انداز سے صوفیاء نے ہمیں خدمت خلق کرنے کا بڑا زور دیا ہے کہ اس پر توجہ دی جائے۔ اور ہمیں بہت سی ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ اور ایک مصر کے بہت بڑے علامہ تھے، ان کو کہیں بلایا گیا تقریر کے لیے، خطاب کے لیے، تو اذان ہو چکی اور نماز کھڑی ہونے لگی تو وہ تشریف لائے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی اب خطاب کا وقت تو ختم ہو گیا ہے، صرف 1 منٹ باقی ہے، اگر آپ 1 منٹ میں کوئی بات بیان کر سکتے ہیں تو آپ بیان کر دیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ ممبر پر آیا اور انہوں نے فرمایا کہ ایک ہی بات ہے چھوٹی سی، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سمجھ آ جائے تو کافی ہے، کہ ایک بھوکے انسان کو کھانا کھلا دینا 1000 مسجدیں بنانے سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کھڑے ہو گئے نماز کے لیے، اللہ اکبر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹی سی بات ہے لیکن پیغام بہت بڑا ہے، بالکل، کہ آپ جو ہے وہ دوسرے کا احساس کریں، دوسرے کی فکر کریں کہ کوئی بھوکا ہے، کوئی پیاسا ہے، اس کا خیال کیا جائے، اس کی خدمت کی جائے، اور اسی خدمت میں جو ہے وہ سب کچھ انسان کو مل جاتا ہے۔ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت پیغام دیا۔
ناظرین، یہ تھی صوفیاء کرام کی تعلیمات، جو کہ ہم نے آپ کو حقیقی تعلیمات آپ کے سامنے رکھی اور آپ کو روشناس کروایا کہ اصل خانقاہیں کیا ہوتی ہیں، خانقاہوں سے وابستہ لوگ کیا ہوتے ہیں، انہوں نے کیا کیا تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں، اور ہمیں کیا کیا دروس ارشاد فرمائے ہیں جن پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکتے ہیں اور ایک مثالی زندگی بنا سکتے ہیں۔ ناظرین، آج کے دور کے اندر بھی ہمیں خانقاہوں کے ساتھ وابستہ ہونے کی ضرورت ہے، وہ خانقاہیں جو حقیقی ہیں، جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا حقیقی انداز کے اندر پیغام پہنچایا جا رہا ہے، ان پیغامات سے، ان خانقاہوں سے ہمیں وابستہ ہونا ہے اور اپنی دنیا و آخرت کو سنوارنا ہے۔ قبلہ شاہ صاحب، آپ تشریف لائے، آپ کا میں صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں، بڑی خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ قبلہ فریدی صاحب، آپ ہمارے پروگرام کی زینت بنے، آپ کا بھی میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، بڑی ہی اچھی آپ کی گفتگو رہی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید رضا کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام کے اندر۔ اللہ حافظ۔